ناظرین، پریویس ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ لیون سر مہمت اور رضا صاحب کے گھر آئے ہوئے ہیں اور ایسے میں فریہ آتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ لیون تو اس کا رشتہ لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور رضا صاحب اور مہمت اس کو راضی کرنے طاق میں لگے ہوئے ہیں، تو فریہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سب چلانے لگتی ہے اور ایسے میں لیون سر فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ اگر فریہ کو پسند نہیں ہے تو مجھے بھی اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور اس بات پہ مہمت کو بہت غصہ آتا ہے۔ مطلب یہ فریہ کی وجہ سے اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے لیون کافی حد تک راضی ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی فریہ آئی اور اس نے انکار کیا تو لیون سر نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا، اور اس بات پہ مہمت کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس حد تک دیکھو ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ مہمت کی نظر میں یہ سب کچھ اس طرح تھا۔ رضا صاحب مہمت کو سمجھاتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اپنی بہن کے ساتھ جھگڑا مت کرو، لیکن جیسے ہی رضا صاحب نکلتے ہیں گھر سے باہر، مہمت کمرے کے اندر آتے ہیں اور خوب لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لیکن سحر اور ختیجہ خاتون اس کو نکال دیتی ہے۔ سحر کی تو خیر ڈیوٹی یہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہی ڈیوٹی دی گئی ہوتی ہے کہ تم نے ہر حال میں، عامر نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ تم فریہ کو مہمت کے ظلم سے بچانا ہے۔ دوسری طرف رضا صاحب اور مہمت گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو رضا صاحب سے کہتے ہیں کہ تم نے بہن کو تنگ تو نہیں کیا، تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ یہاں کھانے کی تیاری ہوتی ہے، لیکن رضا صاحب اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو پہلے کے بچے کیسے ہوتے تھے اور آج کے بچے کیسے ہیں، ہم بچے بن گئے ان کے سامنے۔ اور ایک انوکھی چیز جو آگے آپ کو دیکھنے کی ملے گی وہ یہ بلند، لیون کا بھائی اور صنم یہاں ریسٹورنٹ میں مل رہے ہیں، اور صنم بھی اس کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ بہت عجیب سا ہے، بڑے ہنس کے، حالانکہ وہ بیٹے کی جگہ ہے۔ یہ کون سا افیئر ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہاں پر دوبارہ سے یہ لوگ یہی باتیں کر رہے ہوتے کہ سب فریہ کی وجہ سے ہوا، لیکن سحر اس کے ساتھ راضی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عامر کے پاس اسے جانا ہے، پیسے لینے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے بچایا فریہ کو کل رات وغیرہ وغیرہ بڑا چڑھا کے وہ دوسری طرف فریہ جو ہے وہ شادی کی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے عامر کی بہت یاد آتی ہے، اور عامر کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کل صبح کالج میں ملیں گے، اور یہاں صبح کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اس کے فریہ کے گھر میں، اور وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا بہت ضروری پروجیکٹ ہے، مجھے جانا ہے، تو بابا اس کو اجازت دے دیتے ہیں، اور مہمت بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا چلا آتا ہے، اور ایسے میں دونوں کی تو میں شروع ہو جاتی ہے، اور وہ فریہ بھی اسے خوب سناتی کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے اور تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے، پتہ نہیں کس کو لے کے آ کے گھر میں بیٹھ گئے ہو، ماں باپ کو کمرے سے نکال خوب سناتی ہے اسے۔ اور یہاں پر یہ بہن بھائی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر ریسٹورنٹ میں جو لیون کے بھائی بلند ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور صنم اس کو بڑا ہی بچوں کی طرح بہلا پسلا رہی ہوتی ہے، اور دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور وہ بلند اسے کہتا ہے کہ بہت اچھا لگا آپ سے ملنا، آپ سے باتیں۔ صنم اپنی تعریف سن کے بہت خوش ہوتی ہے۔ دوسری طرف قرائے اسی طرح صوفے پہ گیا ہوتا ہے نیچے، اور کلثوم کا دل ہچکولے کا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا یہ میاں بیوی کی زندگی تو نہیں ہوئی، یہ تو ابھی بھی ہانڈے کے محبت میں ہے، اور رو دو کہ وہ فون کرتی ہے اور سحر کو فون کرتی ہے، اور سحر بہت خوش ہوتی ہے کہ چلو اب نیا مال آنے والا ہے، وہ کہتی ہے میں تمہارا پرابلم چٹکیوں میں حل کر دوں گی۔ یہاں عامر اور فریہ ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے کالج کے نکلنا ہے۔ میں فریہ آتی ہے، لیون سر سے بات کرتی ہے تو لیون سر اسے سوری کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں نے مجھے فورس کیا۔ نوبہار حیران ہوتی ہے جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تو صنم سے ملنے گیا تھا اور میں نے بہت انجوائے کیا۔ نوبہار حیران رہ جاتی ہے کہ بلند اور صنم کا کیا کون سا کس قسم کی فرینڈشپ، بہت حیران ہوتی ہے وہ۔ اور یہاں پہ فریہ اور لیون سر وہی رات کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کیا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ سحر جو ہے وہ اس کو شاپنگ کے لیے باہر لے آتی ہے۔ کلثوم عجیب و غریب قسم کی چیزیں لے کے دیتی ہے کہ اس میں تم ماڈرن لگو گی اور گڈ لکنگ لگو گی، بہت اچھی لگو گی، اور بہت شاپنگ، کیونکہ قرائے کا کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے۔ اور مہمت یہاں پریشان کھڑا ہوا ہوتا ہے اور آ کے لیون سر پہ اپنا غصہ نکالتا ہے کہ تم نے پہلے آئے اور پھر واپس اپنی زبان بدل دی ہے، تم نے کیا کیا، یہ کس طرح کا تمہارا بیہیویئر تھا۔ ایسے میں عامر بھی آتا ہے،
عامر کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لیونتھ گیا تھا فریہ کے رشتے کے لیے تو عامر کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ آ کے غصہ فریہ پہ نکالتا ہے. تو فریہ اسے کہتی ہے میرا کیا قصور ہے, میں تو گئی وہاں پہ, شکر ہے کہ میں نے ٹائم پہ گئی اور میں نے معاملہ ختم کیا, رفع دفع کیا. لیکن عامر نہیں سمجھتا اور عامر اس سے بری طرح ناراض ہو جاتا اور اس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا اور آ کے لیونتھ کو کالر سے پکڑ لیتا ہے. لیکن لیونتھ کیا کر سکتا ہے, لیونتھ کہتا ہے کہ بھیا میں نے تو خود انکار کیا. دوسری طرف سحر جو ہے وہ اس کو لارا کے شاپ پہ لے آتی ہے, بوتیک پہ کلثوم کو, اور اس کو کارڈ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کلثوم کو خرید کے دیتی ہے, اپنے لیے بھی خرید. پھر کٹ ٹو نیکسٹ سین, یہاں پہ فریہ کالج میں رو رہی ہے اور جانسو آ کے اسے دیکھتی ہے اور جانسو دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ وہاں جو میں چاہتی تھی وہی ہو رہا ہے. حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ نیا کیا ہوا ہے, اس کو ابھی تک پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ ان کا بریک اپ نہیں تھا. اور یہاں دوبارہ سے لارا کا بوتیک دکھایا جاتا ہے اور لارا بہت حیران ہوتی ہے. اور یہاں پر نہر اور ہانڈے کو کالج میں دکھایا جاتا ہے اور نہر اور ہانڈے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بار بار کٹ آف کر رہی ہوتی ہے. قرائے کا فون قرائے سے میں آ جاتا ہے تو تب بھی ہانڈے اس کو لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی. قرائے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ عورت چاہتی کیا ہے مجھ سے, میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی جب میں نے پرپوز کیا, نہ مجھے کسی اور کے ساتھ برداشت کرتی ہے. الگ سے فریہ بھی پریشان بیٹھی ہوتی ہے, قرائے بھی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, دونوں اپنا غم بانٹ. یہاں باہر یہ الگ سے پریشان اپنی ایکسرسائز کر رہا ہے عامر. سحر اور کلثوم بہت خوش ہے, ان کا خیال ہے کہ قرائے اس بات سے بدل جائے گا کہ وہ ڈریسنگ چینج کر لے گی, تھوڑی ٹانگے وانگے دکھا لے گی. کلثوم سے زیادہ سحر ایکسائٹیڈ ہوتی ہے. دوسری طرف عامر بہت پریشان ہوتا ہے لیونتھ کا سن کے اور ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے اور بار بار فریہ اس کو فون کر رہی ہوتی ہے, وہ کاٹ رہا ہوتا ہے. اور یہاں کلثوم پریشان ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کپڑے کیسے پہنے گی, اسے بہت انایزی لگتا ہے. لیکن وہ قرائے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اس کے لیے ہر قربانی دے سکتی ہے. ایسے میں فریہ آتی ہے اور فریہ اسے کہتی ہے کہ یہ تم قرائے کا کارڈ ان چیزوں کے لیے یہ تم کیا کر رہی ہو, کس طرح, ضرور تم سحر کی باتوں میں آئی ہوگی. سحر چونکہ کلثوم کو کافی ورغلا چکی ہوتی ہے اس لیے وہ بھی فریہ سے جھگڑتی ہے کلثوم کہ ہاں تم مجھ سے جلتی ہو, تمہاری شادی نہیں ہوئی. ایسے میں فریہ اس کی ذہنیت پہ کہتی ہے کہ تم شرم کرو, یہ تم کس طرح کی باتیں کر. اور یہ دوسری طرف جو ایک پلان بنا ہوا ہے ایک ماں بیٹی کا کہ کس طرح سے عامر سارا فگو کو اپنے ٹریپ میں لانا ہے اور پریگنینسی کا بہانہ کر کے. دوستوں یہ ان دونوں کی بات ہے جب عامر اور فریہ کے درمیان ایک لڑائی تھی اور وہ اس سے کسی طرح بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس نے ایک نئی گرل فرینڈ بنا لی تھی اور وہ اس کا سر درد بن گئی اور وہ اب اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں ہوں, تم نے اس رات مطلب مجھے پریگننٹ کر دیا تھا اور اب میں جو یہ دیکھو پتہ نہیں وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہے یا نہیں, لیکن اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, چاہے میں جتنے بھی نشے میں ہوں, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور اب یہ دونوں جو باہر نکلتی ہے تو فریہ حیران ہو کے دیکھتی ہے کہ یہ مطلب اس عورت کو لڑکی کو میں نے کہاں دیکھا تھا. فریہ کو یاد نہیں ہوتا لیکن اس کی جو لڑکی کی والدہ ہوتی ہے اس کو اچھے سے یاد ہوتا ہے کہ یہ ایک جنریٹر والے کی بیٹی ہے. یہاں عامر بہت پریشان ہوتا ہے, بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور کلثوم جو ہے وہ ڈریس پہن کے جویلری پہن کے آ کے قرائے کے سامنے بیٹھتی ہے اور وہ ہچکچا بھی رہی ہوتی ہے, اس کو کمفرٹیبل بھی فیل نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن وہ قرائے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو پھر بھی مطلب وہ تیار ہوتی ہے. مگر قرائے پہ ہانڈے کا ایسا جادو چڑھا ہوتا ہے کہ وہ کلثوم کو ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور اپنے ہیڈ فون بھی نہیں اتارتا, وہ بات کر رہی ہوتی ہے. دوسری طرف عامر کا جو ہے وہ ڈور بیل بج رہا ہوتا ہے, وہ دروازے کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر فریہ کھڑی ہے. پھر فریہ اندر آتی ہے اور عامر سے کہتی ہے کہ آخر تم کس بات پہ ناراض ہو, جو تھا وہ میں نے ختم کر دیا, لیونتھ کا جو بات تھی, پھر تم کے اوپر وہ دونوں گلے ملتے اور ان کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے. یہاں رضا صاحب کا گھر دکھایا جاتا ہے, ٹیبل تیار ہو رہا ہے کھانے کے لیے اور سب اس پہ مہمت بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور پھر سب مل کے ناشتہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ جیسے ہی عامر اپنے کمرے سے نکلتا ہے تو سحر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری, جیسے وہ لوگ سب کے دروازے نوک کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مطلب آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں. تو ایسے میں سحر سے کہتی ہے کہ میں بہت خیال رکھ رہی ہوں, اور عامر اسے بہت پیسے دیتا ہے کہ یہ فریہ کا خیال رکھ رہی ہے. لیکن اس بات پہ مہمت کو بہت غصہ آتا ہے, وہ بھی یہ سین دیکھ لیتا ہے اور الٹا سحر اس کو ڈانٹنے لگتی ہے کہ یہ تم کیا میرا پیچھا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ تو میری ڈیوٹی ہے, میں کر رہی ہوں.
تو اس طرح سے ان کے درمیان تو میں اور ناراضگی شروع ہو جاتی ہے۔ فریہ عامر کو بار بار کال کرتی ہے لیکن عامر رسپانس نہیں دیتا، کاٹ دیتا ہے، کیونکہ وہ اس واقعے سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے جو کل اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور جانسو یہاں لارا کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے کہ دیکھو مجھے مطلب راستہ میرے لیے صاف ہو گیا، میری صحت بھی ٹھیک ہو گئی۔ یا دوبارہ سے وہ ماں بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جو عامر کو پسانا چاہتی ہے، اور ان کے ساتھ ایک کیمرہ مین بھی ملا ہوا ہوتا ہے جو ہر جگہ ان کی تصویریں لیتا ہے، لیکن یہ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا ہے، وہ یہ فراڈ کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے اور پھر عامر سے کہتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا بیبی جو ہے بہت اچھے ہے، اس کی صحت بہت اچھی ہے۔ عامر دھک سے رہ جاتا ہے کہ انہوں نے تو اس کو میرا بیٹا ہی بنا دیا۔ دوسری طرف رضا صاحب کا گھر ہوتا ہے، مہمت اپنا کمرہ پینٹ کر رہا ہوتا ہے اور رضا صاحب کو اپنی پرانی یادیں، زہرہ خاتون جب وہ اسے کہتا تھا کہ گلاب کی مہک آتی ہے ہوتی ہے اس کمرے میں، اب روز روز پینٹ ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی کوئی مہک نہیں آتی۔ مہمت دل میں بہت شرمندہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف لارا کے بوتیک پہ صنم بیگم آئی ہوتی ہے، اور ایسے میں مسز اونال بھی آ جاتی ہے اور آئسن جسے کہتے ہیں، تو وہ واپس اسے دیکھ کے مڑ جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کیا مجھ سے ڈر گئی ہو تم؟ صنم اسے کہتی ہے، آئسن کہتی ہے نہیں، مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے کیونکہ وہ تم سے بہت جلدی بور ہو جائے گا، اونال کی یہ عادت ہے، تم دیکھ لینا۔ بس یہ کہہ کے وہ چلی جاتی ہے۔ دوسرا سین آتا ہے جس میں مہمت جو ہے وہ اونال سے ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے ہمیں کتنی چوٹ پہنچائی، بھی تم لوگ ہماری بہن کو دھوکہ دے رہے ہو، میرے باپ کو ہارٹ پیشنٹ بنایا۔ اور ایسے میں وہ بہت اس کو بہت غصہ آتا ہے، اور سارا فوگو کو بھی بہت غصہ آتا ہے، وہ باہر لے جانے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف فریہ اور عامر سینما میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک کلچرل مووی لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس میں بالکل کھوئے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مووی۔ اور یہاں پر یہ لڑکی بہت پریشان ہے لیکن اس کی ماں بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ دیکھو ہم کتنا اچھا پلان بنا رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کی ساری جائیداد جو سرافگو کی وہ ہماری ہو جائے گی۔ کیمرہ مین بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور یہ بڑھیا بہت لالچی ہوتی ہے، بیٹی کو بھی ورغلا رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کس کا الزام کس پہ لگا رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر صنم ریسٹورنٹ جو ہوٹل ہوتا ہے اس کے واش روم میں ہوتی ہے، اور اونال کا فون آتا ہے، وہ اٹینڈ کرتی ہے، تو وہ کہتی ہے میں تھوڑی دیر میں باہر نکلوں گی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف فریہ عامر سے کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو، آج ہمارا دن ہے، ہم انجوائے کریں گے، لیکن فریہ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ مہمت یہاں پر لیون سے ملنے آتا ہے اور اسے معذرت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پر قرائے جو ہے وہ اور عامر آپس میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور بات وہی ہوتی ہے کہ دیکھو مطلب ایک لڑکی مجھ سے صرف ایک رات ملی اور اب کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میں پاپا بننے والا ہوں۔ تو قرائے اسے مشورہ دیتا ہے کہ تم یہ سب باتوں میں مت آؤ، تم اس کا DNA ٹیسٹ کرو، یہ سب جھوٹ ہے، ان کی باتوں میں مت آیا کرو، یہ عورتیں بہت تیز ہوتی ہے۔ دوسری طرف مہمت اور لیون سر جو ہے وہ ایک بار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور مہمت اتنی زیادہ ڈرنک کر لیتا ہے کہ ڈرنک اتنی زیادہ لے لیتا ہے کہ لیون سر سے کہتے ہیں کہ تم یہاں بات کرنے آئے تھے یا صرف ڈرنک پینے؟ اور ختیجہ خاتون یہاں اپنی جو سحر ہوتی ہے اس کے اوپر غصے میں ہوتی ہے کہ تمہیں مطلب احساس ہے تمہارا شوہر کہاں ہے، یا تم اپنے میک اپ اتارنے اور صاف کرنے میں لگی ہوئی ہو۔ اور دوسری طرف صنم کی آج شاید ویڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کافی تیار ہوتی ہے، لیکن وہ بہت حیران ہوتی ہے جب بلند وہاں پہ آتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں تم یہاں پہ اس ٹائم کیا کر رہے ہو، یہ کیا حرکت ہے، بہت ناراض ہوتی ہے وہ لیونت کے بھائی بلند۔ کافی رات گزر چکی ہوتی ہے جب مہمت اپنے گھر آتا ہے، سر جلدی سے اسے کمرے تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ رضا صاحب کو پتہ نہ چلے کہ وہ کس حالت میں آیا ہے۔ یہاں پہ کلثوم بیٹھی ہوئی ہے اور نائٹی اتار کے اور اس کا کوٹ اتار کے، اور پھر بھی قرائے اس کو کوئی لفٹ نہیں دیتا اور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے کہ کیوں، اور وہ کہتی بھی ہے کہ میں بھی ایک خاتون ہوں، مجھے بھی مطلب اچھا لگتا ہے میرا ایک شوہر ہو، گھر ہو، تم کیوں اس طرح کر رہے ہو۔
دوسری طرف فریہ پھر عامر کو فون کرتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ تمہاری آواز اتنی ڈل کیوں ہے، تم اتنے ڈم کیوں نظر آ رہے ہو. اور یہاں پر جانسو پاگل پن کی حد چھو چکی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب تو میرا راستہ کھلا، میں عامر سے جا کے ملوں گی اور اس سے بات کروں گی. کہ ایسے میں فریہ بھی آ جاتی ہے اور جانسو جب سیڑھیاں چڑھ رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ ان کے تو ابھی تک فرینڈشپ ہے، ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ پیار میں. فریہ جب پلٹتی ہے تو جانسو کو دیکھتی ہے. جانسو کہتی ہے میں تمہاری فرینڈ ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. حالانکہ وہ بہت ایسے فرینڈ سے اللہ بچائے. اور پھر وہ ساری تصویریں آ کے گھر میں پھاڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم دونوں سے بدلہ لے کے رہوں گی، تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا. اب یہاں پر جانسو بہت معصوم بن کے کھڑی ہوتی ہے اور فریہ سے کہتی ہے میرے گھر ضرور آؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، تم میرے گھر آؤ اور عامر کو بھی لے آؤ، میں تم دونوں کی دعوت کروں گی. فریہ جب اپنے والد سے بات کرتے ہیں تو والد کہتے ہیں کہ اس کی ذہنی صحت بالکل صحیح نہیں ہے، بیٹا تم مت جاؤ. اسے بہت منع کرتے ہیں، لیکن فریہ اپنی رحم دلی والی طبیعت کی وجہ سے کہتی ہے کہ بابا وہ اکیلی، کوئی بات نہیں میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، کچھ نہیں ہوتا. یہاں پر لارا ہانڈے کو کہتی ہے کہ کرائے کا کارڈ جس طرح سے سحر اور کلثوم استعمال کر رہی ہے تو کوئی حد ہوتی ہے اس کی. ہانڈے کو بہت غصہ آتا ہے. وہ لارا سے کہتی ہے کہ میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی. پتہ نہیں ہانڈے کا کیا مقصد ہے، لیکن یہاں پہ یہ لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں. سحر اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں ہانڈے بنا کے ہی چھوڑوں گی جب تک قرائے تمہیں بیوی نہیں قبول کر لیتا، میں تمہیں ہانڈے بنا کر ہی چھوڑوں گی. اور پتہ نہیں اب آگے یہ کیا کرنے والا. دوسری طرف جانسو شاپنگ کر رہی ہوتی ہے شاپنگ مال میں اور کافی چیزیں دعوت کے لیے خریدتی ہے اور آخر میں ایک چوہے مارنے والی ایک پوائزن جو دوائی ہوتی ہے وہ خریدتی ہے اور وہ بھی ساتھ میں لے لیتی ہے. فریہ بہت پریشان ہوتی ہے عامر کے لیے. وہ کہتی ہے تم کیوں اتنے ڈل اور ڈم ہو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ. لیکن عامر نہیں بتا پاتا. یہاں جانسو جو ہے وہ گھر آتے آتے لارا کی اس کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے اور لارا وہ جو زہریلی پوائزن ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے اور وہ لارا اسے کہتی ہے کہ تم نے اس کا کیا کرنا ہے، گھر میں کہاں سے چوہے. اور یہاں جب قرائے بالکل ڈرگز اور نشے میں گھر آتا ہے اور اس کو بالکل ہانڈے دکھتی ہے، کلثوم نے ڈائی لگایا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے کہتا ہے ہانڈے. تم اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ اپنے بال تک چینج کرا لیتی ہے اور جانسو کھانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی ڈش بناتی ہے جس میں وہ زہر اچھی طرح سے ملا لیتی ہے اور سارا کا سارا ملا لیتی ہے، پورا جیسے کوئی کسٹر بنا رہی ہو اس طرح کا ایک حلوہ بناتی ہے. اور سوچ رہی ہوتی ہے ان کے بارے میں کہ ایسے میں فریہ آ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد عامر بھی آ جاتا ہے. دونوں بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ اور دوسری طرف صنم کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ اپنی پتہ نہیں کون سی تیسری شادی منا رہی ہوتی ہے. اور ایسے میں وہ بلند کو دیکھتی ہے تو وہ بہت حیران رہ جاتی ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، آج میرا اتنا اسپیشل ڈے ہے. لیکن وہ ایک دم سے اپنا میوزک سٹارٹ کرتا ہے. اور دوسری طرف یہاں پر ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہوتی ہے دونوں کی، فریہ اور عامر کی دونوں کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اور جو جانسو ہے اس کا ٹون بدل جاتا ہے ایک دم سے اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ تم دونوں نے مجھے، ہاں تم میرے پرنس تھے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں اپنا پرنس سمجھتی تھی. عامر حیران ہوتا ہے. اسی حالت میں فریہ گر جاتی ہے اور اس کے بعد عامر بھی گر جاتا ہے اور یہ خوش ہو جاتی ہے کہ اس نے شاید بہت بڑا کام کر دیا دونوں کو اس طرح سے مار کے. اور یہاں پہ دوستو ڈرامہ ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا